نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنے کی اور سکون حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نئے نئے طریقے اپناتا ہے، خوب مال و دولت کماتا ہے، اور مال و دولت کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے لوگوں سے تعلقات بناتا ہے، اونچی اڑان بھرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اونچی اڑان وہ بھرتا بھی ہے، دنیا کی تمام چیزوں پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور کرتا بھی ہے، مگر پھر بھی اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کے اندر جو سکون بھری زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے باوجود اسے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ سب کچھ کرتا ہے، سارے جتن اپناتا ہے، ساری کوششیں کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنا اچھا سا گھر بھی بناتا ہے، اپنی پوری زندگی، پوری جوانی اپنے گھر کو بنانے میں نکال دیتا ہے تاکہ گھر بنے اور پھر میں اس میں سکون سے رہوں۔ بلکہ اب سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے، ایک بہت بوڑھے آدمی نے، بہت مالدار آدمی نے مجھے اپنے گھر کی بنیاد رکھنے کے لیے، اپنی کوٹھی کی ایک محل بنانا چاہتا تھا، اس کی کوٹھی کی اس نے بنیاد رکھنے کے لیے مجھے بلایا۔ میں وہاں پہنچا، جب میں نے وہاں پہنچنے کے بعد اس کو دیکھا تو مجھے اس پر بڑا ترس آیا کہ یہ محل بنانا چاہتا ہے، مگر دیکھنے میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 1-2 سال کا مہمان ہے، اور انسان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں مکان بنا لوں، اس کے اندر عیش و عشرت کے اور آرام کے تمام سامان جمع کر لوں، اس کے بعد اس میں سکون سے رہوں۔ سکون سے رہنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، ساری محنت کرتا ہے، ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، اور ہر طرح سے چاہتا ہے کہ میں سکون حاصل کر لوں، بس مجھے سکون مل جائے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود سکون حاصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سکون کہیں اور ہے اور وہ تلاش کہیں اور کر رہا ہے۔ سکون ہے کہیں اور وہ بھاگا پھر رہا ہے کہیں دوسری جگہ۔ جو چیز جہاں پر رکھی ہو اس کو وہاں تلاش کرنا پڑے گا، جہاں موجود ہو وہاں تلاش کریں گے تو ملے گی، تلاش نہیں کریں گے کہیں اور کسی اور جگہ پر تلاش کریں گے تو وہ نہیں ملے گی۔ ایسے ہی یہ دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی زندگی میں انسان سکون حاصل کرنے کے لیے سارے کام کرتا ہے، مگر پھر بھی اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سکون کی چیزیں تو کما لیتا ہے، سکون کی چیزیں تو جمع کر لیتا ہے، مگر سکون دینے والے سے دور رہتا ہے، اس لیے اسے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی میں نے آیت جو خطبے میں پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے من عمل صالحا، جو بھی نیک کام کرے گا، جو بھی انسان نیک کام کرے گا، من ذکر و انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس میں نہ تو مرد کی خصوصیت یعنی مرد کو خاص کیا گیا کہ مرد ہی نیک کام کرے گا تو ہی اس کو آرام ملے گا، سکون ملے گا، یہ چیزیں ملیں گی، عورت کو نہیں ملیں گی، یا صرف عورت کو ملیں گی، مرد کو نہیں ملیں گی، بلکہ اس کے اندر یہ بتلایا کہ جو بھی نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، من ذکر، ذکر کے معنی مرد، انثی کے معنی ہے عورت، من عمل صالحا، جو نیک کام کرے گا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ضرور بھی ضرور یقیناً
ہم دیں گے اس کو حیات طیبہ، حیات طیبہ ہم اس کو عطا کریں گے۔ یہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے، من عمل صالحا، عمل صالح جو کرے گا، نیک کام جو کرے گا۔ ایک تو ہوتا ہے عمل کرنا، کام کرنا، ایک ہوتا ہے ایسا کام کہ جو قبول بھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی دعاؤں میں یہ کہا کرتے تھے، عملا متقبلا، میں ایسا عمل مانگتا ہوں کہ جو قبول بھی ہو۔ اللہ کے نبی خدا سے، اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میں ایسا عمل مانگتا ہوں، یعنی میں جو بھی کام کروں وہ قبول ہو۔ ہماری نماز ہمارے منہ پر پھینک کر نہ ماری جائے۔ ہم جو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہی زکوٰۃ ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، والقرآن یلعنہ، اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو صرف نیک کام نہیں کرنا ہے، بلکہ نیک کام ایسا کرنا ہے، اس انداز میں کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ قبول بھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی اپنی خاص دعاؤں میں عمل مقبول کی دعا کرتے تھے، عمل مقبول، ایسا نیک کام کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں ہاتھ قبول ہو جائے۔ ہم نیک کام تو کر رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، مگر ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج کیسا ہے ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اپنی ضرورتیں پوری کروانے کے لیے یا دکھلاوے کے لیے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اپنی آفت دوسرے کے گلے میں ڈالنے کے لیے یا دوسروں کو دبا کر رکھنے کے لیے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہماری کیا نیت ہوتی ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم حج کرنے جاتے ہیں، حج کرنے کے باوجود اور بلکہ حج کرنے کے بعد اب تو لوگوں کے اوپر ٹھپا یہ لگ جاتا ہے کہ اب تو اسے غلط کام کرنے کی پرمیشن مل گئی ہے۔ ہم یہ کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تمام نیک کام کر رہے ہیں، مگر اصل یہ ہے کہ ہمارے یہ نیک کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں یا نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ تو عمل صالح، میں نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے جو بھی نیک کام کرے، جو بھی انسان نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، تو نیک کام کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لائیں، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس پر، ان چیزوں پر ایمان لائیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ پر ایمان لائیں۔ اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے سب برحق ہیں، سچے ہیں، ان سب پر ایمان لانا۔ اللہ نے جتنے بھی فرشتے پیدا کیے سارے فرشتے سچے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، اور فرشتے ہیں، فرشتوں کا وجود ہے، اس پر بھی یقین لانا، ایمان لانا، یقین رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی، قرآن کریم اور قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں، ان تمام کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی فرض ہے۔ اللہ نے جو رسول بھیجے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ تقریباً 313 یا 315 رسول اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے ہیں، اور تعلیم الاسلام کے اندر تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی کتاب یا نئی شریعت ملی ہو، اور قرآن کریم کے اندر لکھا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف 4 کتابیں ہی نازل کی گئی ہوں، بلکہ چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں، جو بھی نازل کی ہیں، وہ سب کی سب سچی ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ تمام کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی فرض ہے۔ ہمارا یقین اس بات پر بھی ہونا چاہیے کہ اچھی یا بری تقدیر جو بھی ہوتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔
میں پچھلے ہفتے ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا جمعرات میں، تقدیر کے بارے میں. اس کے اندر یہ لکھا تھا اگر مگر شیطان کا راستہ ہے، اگر میں اس ہاسپٹل میں اپنے باپ کو لے جاتا تو میرا باپ بچ جاتا، اگر تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر آ جاتا تو میری ماں بچ جاتی، اگر میں یہ کام کر لیتا تو میرا فلاں رشتہ دار میرا بھائی بچ جاتا، اگر میں وہاں نہ جاتا تو مجھ پر یہ مصیبت نہ آتی. اگر مگر کتاب کے اندر لکھا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اگر مگر شیطان کا راستہ کھولتا ہے، اگر مگر انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے. اگر مگر والے جو لفظ ہیں یہ انسان کو بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ تقدیر کے معاملے میں اور ایمان کے معاملے میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں. انسان کا، مسلمان کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ میں وہاں جاتا یا نہ جاتا یہ تو میرے نصیب میں تھا ہی، یہ تو میرے ساتھ ہونا ہی تھا. بس آخر میں انسان یہی کہے گا کہ نصیب میں یہی لکھا ہوا تھا. یہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہ اگر روٹی نہ کھاتا تو گیس نہ بنتا، چائے نہ پیتا تو گیس نہ بنتا. جیسے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، میرے والد صاحب اس واقعے کو بتلا رہے تھے. اللہ کے ایک بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے مدینہ منورہ میں دہی کھا لی رات کے وقت، ان کا پیٹ خراب ہو گیا. اب پیٹ خراب ہونے پر انہوں نے یہ کہا کہ دہی کھا کے، مدینہ کی دہی کھا کے میرا پیٹ خراب ہو گیا. رات کو اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور یہ کہا کہ مردود، میرے شہر کی دہی سے تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، صبح ہوتے ہی میرا شہر خالی کر دینا، یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے والد صاحب نے اس واقعے کو مجھے بتلایا. سوچ سمجھ کر بولو کیا بول رہے ہو، کس کے بارے میں بول رہے ہو، سوچ سمجھ کر بولو کیا بول رہے ہو، سوچ سمجھ کر بولو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بول رہے ہو سب ریکارڈ ہو رہا ہے، کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیا وہ سب لکھا جا رہا ہے. تو ہم جو ہماری تقدیر ہے اچھی ہو یا بری، جو ہمارے نصیب میں ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے. والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. اسی طرح سے نماز سے سکون ملتا ہے، نماز پڑھنے سے زندگی اچھی ہوتی ہے، اس پر یقین ہونے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے والے بنیں، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھیں. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، 1 مہینے سے بھی کم ہے، رمضان کے روزے رکھیں، جتنے بھی روزے ہوں گے 29 یا 30. اسی طرح سے جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ دے کر احسان نہ جتلائیں ورنہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. روزے رکھ کر دکھاوا نہ کریں ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا. نماز پڑھ کر دوسروں پر اپنی بڑائی یا اپنا حضرت جی پر نہ جتائیں ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. حج کرنے کے بعد اگر پھر بھی غلط کام کر رہے ہو یا حج کرنے کے بہانے پکنک پر جا رہے ہو، جیسے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ممبئی یا ادھر ادھر گھومنے کے بجائے تھوڑے بہت پیسے اور ملا کے عمرہ کر جاؤ، گھومنا بھی ہو جائے گا عمرہ بھی ہو جائے گا. جب نیت گھومنے کی کر رہے ہو تو عمرے میں تمہیں ملے گا کیا؟ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا یعنی پتھروں کا پجاری، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جب ہم نماز پڑھیں یا ہم روزے رکھیں یا زکوٰۃ دیں یا حج کریں، کچھ بھی کریں ہم اللہ کے لیے کریں. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے، حج اللہ کی عبادت ہے. ہم اللہ کی عبادت بندوں کے لیے کریں، اس سے بڑی بے وقوفی کی بات کیا ہوگی؟ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں بندوں کے لیے، اس سے بڑا پاگل اور بے وقوف کون ہے؟ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرو، بندوں کے لیے نہیں، تبھی کچھ حاصل ہوگا. تو یہ جو کام ہے، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اسی کی تشریح کر رہا ہوں. من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک کام کرے گا، عمل صالح جو بھی کرے گا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے. حیات معنی زندگی اور طیب معنی پاکیزہ زندگی، یعنی بہت اچھی زندگی دیں گے، سکون والی زندگی دیں گے ہم اس کو. اس کے لیے کام یہ بھی کرنا ہے
کہ حلال کھانا ہے اور حرام کھانے سے بچنا ہے، یہ بھی ضروری ہے، ورنہ نیک کام کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ اگر حرام کھائیں گے، حلال نہیں کھائیں گے تو نیک کام کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک کام کرو۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نیک اعمال کرنے میں حلال روزی کو بہت بڑا دخل ہے۔ اگر حلال روزی کھاؤ گے تو ہی نیک کام کر پاؤ گے، اور اگر حرام روزی کھاؤ گے تو پھر غلط کام کرو گے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی محترم بھی رہے، انہوں نے اپنے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک جگہ دعوت میں مشتبہ لقمہ کھا لیا، یعنی حرام نہیں تھا مگر اس میں شک تھا، وہ کھا لیا میں نے دعوت میں۔ کھانے کے بعد جب مجھے پتا چلا تو میں نے الٹی وغیرہ تو بہت کی، لیکن اس کے باوجود کئی مہینے تک میرے دل میں بار بار یہ جذبات ابھرتے تھے کہ میں یہ گناہ کر لوں، کبھی یہ گناہ کر لوں، کبھی وہ گناہ کر لوں، مشتبہ اور مشکوک مال کھانے سے۔ ہمارے ایسے بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ہاپوں کے اندر آتے ہیں مگر یہاں کا گوشت نہیں کھاتے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دال بنوا لو لیکن گوشت مت بنوانا، کیونکہ یہاں کا گوشت مشکوک ہے، یہاں کے گوشت میں شک ہے۔ یہاں کے بہت سارے لوگ ہمیں مرداری کا گوشت کھلا رہے ہیں، اس لیے گوشت کے بجائے دال پہ گزارا کر لو مگر مشکوک چیزیں مت کھاؤ، جن چیزوں میں شک ہو وہ مت کھاؤ۔ اب کل ہم کہیں سفر پر تھے، علی گڑھ کے سفر پر تھے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں گئے تھے کسی کام سے، تو وہاں بیٹھ کر اور بھی بہت سارے لوگ تھے، بات چل رہی تھی، وہاں پر بھی کھانے کا مسئلہ آ گیا کہ بھی کھانا کھانا ہے تو بیٹھ جاؤ، تو بات یہ آئی کہ کہاں کھائیں، مطلب کس ہوٹل پہ کیسے، تو پھر یہی بات آئی کہ دال دھپال کھا لو، گوشت مت کھاؤ، گوشت کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ تو وہاں پر ایک بات یہ چلی کہ مسلمان قوم مردار کھا کھا کر مردار ہو گئی، مسلمان قوم مردار کھا کھا کے مردار ہو گئی، اور یہ بس سچی ہے۔ مسلمان قوم بس گوشت کھانا ہے، سحری بھی گوشت سے کرنی ہے، افطاری بھی گوشت سے کرنی ہے، چاہے مردار کا ہو، حرام کا ہو، جھٹکے کا ہو، یا اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بس بیلم پال کرنی ہے، اپنا پیٹ بھرنا ہے، سحری میں بھی گوشت کھانا ہے، افطاری میں بھی گوشت کھانا ہے، چاہے مردار کا ہو، حلال ہو یا نہ ہو، اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک بات آپ کو بتلا دوں، یہ تو ہم باہر کا کھانا کھاتے ہیں، بھائی اس کے سے بریانی لے آؤ، وہاں سے قورمہ لے لو، وہاں سے یہ لے لو، یہ تو ہمارے اندر بیماری ہے، ختم تو ہوگی نہیں، یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں ایک بات بتلا دوں جو میں بار بار بتلاتا ہوں، بار بار میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے جب اس کے 20 پارے ہوئے بھاگ گئے مدرسے میں سے، اس کے ماں باپ نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ یہ کیسے کر کے قرآن پورا کر لے، اس نے قرآن پورا نہیں کیا، وہ پریشان کر دیا ماں باپ کو۔ اب ماں باپ کہنے لگے کیا کریں، ایسے موقع پہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ یاد آتے ہیں کہ جی فلاں سے سر پہ ہاتھ رکھوا لو، فلاں سے کہہ دو وہ بچے کے لیے دعا کر دے گا، اور فلاں سے کہہ دو کہ وہ اسے تعویذ دے دے گا، کوئی دم درود کر دے گا، اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ اس کے ماں باپ اس بچے کو لے کر ایک اللہ والے کے پاس چلے گئے، اللہ والے نے اس پر دم نہیں کیا، کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی درود نہیں پڑھا، کچھ نہیں کیا۔ اللہ والے نے یہ کہا کہ کچھ مت کرو، اس سے پڑھنے کے لیے بھی مت کہنا، بس ایک کام کر لو، 40 دن تک اس بچے کو گھر کا کھانا کھلانا، باہر کی کوئی چیز اس بچے کو مت کھلانا۔ ٹھیلے پہ سے کہیں سے پکوڑی لے لی، کہیں سے سموسے لے لیے، کہیں سے جلیبی لے لی، کہیں سے پیزا لے لیا، کہیں سے برگر لے لیا، کچھ نہیں کھلانا، صرف گھر کا کھانا کھلانا 40 دن تک۔ کتاب کے اندر پڑھا میں نے، شاید 40 دن پورے نہیں ہوئے تھے، وہ بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کرنے لگا کہ مجھے مدرسے میں بھیجو، مجھے قرآن کریم پورا کرنا ہے ورنہ میں پچھلے بھول جاؤں گا۔ وہ اس بچے کو لے کر مدرسے نہیں گئے بلکہ ان اللہ والے کے پاس گئے اور یہ کہا کہ یہ تو پڑھنے کے لیے کہہ رہا بچہ، تو وہ کہنے لگے اسے لے جا کے مدرسے چھوڑ دو۔ تو ماں باپ نے یہ کہا کہ مدرسے چھوڑنا تو بات کا کام ہے، پہلے بتاؤ یہ واقعہ کیا ہے، بات کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ٹھیلوں پہ تم کہیں سموسے کھا رہے ہو،
کہیں پکوڑی لے رہے ہو، کہیں سے کچھ منگا لیا، کہیں سے کچھ منگا لیا. یہ جو چیزیں باہر تیار ہو رہی ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ کون لوگ ہوتے ہیں، یہ پاک ہے یا ناپاک، استنجا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ان چیزوں کو دھو رہے ہیں یا نہیں دھو رہے. بس تمہیں تو یہ ہے کہ باہر سے ریڈی میڈ بریانی آ جائے گی، ریڈی میڈ قورمہ آ جائے گا، ہوٹل پسند روٹی آ جائیں گی، وہاں سے سموسے لے لو، وہاں سے یہ لے لو. یہ جو چیزیں بچوں کو کھلا رہے ہیں، بچے ان چیزوں کی وجہ سے نماز روزے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور بلکہ ابھی تقریباً ایک ہفتے پہلے میں کسی کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں بچے پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، تو وہاں پر جو بچے پڑھتے ہیں، ایک بچے کے والدین آگے، ماں باپ آگے ملنے کے لیے. اب اس بچے نے جلدی سے ہوٹل پر سے روٹی منگائی. اس کے والد صاحب نے کہا یہ روٹی کہاں سے منگائی؟ ان کی ہوٹل پر سے. وہ کہنے لگا اچھا باہر کا کھانا کھانا شروع کر دیا تم نے؟ یہ بات 20 سال پرانی، 20-30 سال پرانی. باہر کا کھانا کھانا شروع کر دیا. یہ جب تم باہر کا کھانا کھاؤ گے تو تم پڑھو گے کیا؟ ان چیزوں میں، باہر کی چیزوں میں کیا پتا بنانے والا کون ہے، کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا ملا رہا ہے، کچھ نہیں پتا. باہر کی چیزیں نہیں کھانی ہے، ورنہ تجھے ابھی یہاں سے لے کے چلے جاؤں گا گھر کو، پڑھائی وڑھائی سب بند کروا دوں گا. یہ ہوا. کل ملا کے یہ جو باہر کی چیز ہے، انہیں کھانے سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح سے صرف ایک منٹ ہے، بات سمجھ لو. میں نے کیا بتلایا کہ دنیا کے اندر اچھی زندگی اور آخرت میں جنت پانے کا یہی راستہ ہے کہ سارے تو نیک کام کریں اور جو غلط کام ہے ان کاموں سے بچیں. اسی طرح سے تیسری بات یہ کہ حقوق العباد ادا کریں. میرے باپ کا مجھ پر کیا حق ہے، میری ماں کا کیا حق ہے، میری بیوی کا کیا حق ہے، یا بیوی کے اوپر شوہر کا کیا حق ہے، یا میرے اوپر میری اولاد کا کیا حق ہے. اسی طرح سے میرے پڑوسی کا کیا حق ہے، یا میرے محلے کے اندر کوئی اگر بوڑھا آدمی تو اس کا کیا حق ہے. ان تمام حق کو ادا کریں. اب جیسے ہم چھوٹے سے تھے، بہت چھوٹے سے، ہم دادری میں پڑھتے تھے مدرسے میں، تو ایک آدمی تھا، ایک بوڑھا آدمی بیچارہ بہت پریشان کرتا تھا بچوں کو. تو دادری میں جو مدرسہ ہے روڈ پہ، وہاں پہ وہ مطلب رات میں سوتے تھے پارک میں. پورا بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہو. تو مدرسے کے بچے بہت سیدھے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ جو بچے تھے انہوں نے کیا کیا بیچاروں نے، وہ سو رہے تھے رات میں 2-2:30 بجے چادر بچھا کے، چادر کے چاروں کونے پکڑے اور اٹھا کے لے جا کے ہائی وے پہ لٹا دیا اسے، بڑے میرے کو ہائی وے پہ. اب ان کی نوکری پہ عشقہ ان سے کہا لٹا دیا، فوراً وہاں سے اٹھ کے بھاگ گئے وہ. کل ملا کے اس کے بعد میں وہ مدرسے میں آئے نہیں، ایسا علاج کر دیا. تو ایسے نہ کریں بوڑھوں کے ساتھ. میں نے حدیث کے اندر پڑھا، جو کتاب کے اندر حدیث ہے کہ اگر ہم کسی بوڑھے کا اکرام کریں گے، کسی بوڑھے کی عزت کریں گے، تو آنے والے کل میں اللہ تعالیٰ ہمارے بڑھاپے میں ایسا آدمی پیدا کر دے گا جو ہماری عزت کرے گا، ہمارے اکرام کرے گا. اور اگر ہم بوڑھوں کو پریشان کریں گے، کل جب ہم بوڑھے ہوں گے اس طرح کے شریر لوگ پیدا کر دیے جائیں گے تو ہمیں پریشان کریں گے. اس لیے جس کا جو حق ہمارے اوپر ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں، بندوں کے جو حق ہیں ان حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت. مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں. شکریہ. سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.